رجب اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جسے رجب المرجب بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک، اور وہ کیا ہے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب بدء الخلق۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی گنتی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور ان میں سے 4 کو حرمت والا بنایا ہے۔ حرمت والے کا مطلب کیا ہے؟ احترام والا، قابل احترام، کہ جب یہ مہینے شروع ہو تو کسی قسم کی لڑائی جھگڑا فساد نہ کیا جائے، قتل و غارت نہ کی جائے، ہر طرف امن امان ہو۔ عربی میں رجب کا معنی ہے تعظیم کرنا، اور مرجب معظم کے معنوں میں آتا ہے، یعنی عظمت والا۔ اس کو رجب مضر بھی کہتے ہیں۔ مضر عربوں کے ایک قبیلے کا نام ہے جس نے دور جاہلیت میں خاص طور پر اس ماہ کی حرمت کا اہتمام کیا، یعنی وہ اس مہینے کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، اسی نسبت کی بنا پر اسے ان سے منسوب کر دیا گیا۔ اسلام سے قبل دور جاہلیت میں قتل و غارت عربوں کا مشغلہ تھا، لیکن جو ہی حرمت والے مہینے آتے تو ہتھیار اتار دیتے، یعنی لڑنا جھگڑنا بند کر دیتے۔ لہٰذا رجب کے بارے میں قبل از اسلام جاہلی عرب کہا کرتے تھے، رجب منسل الاسنہ، رجب وہ ہے جو تیز ہتھیاروں کو اتار دے، یعنی جس میں لڑائی جھگڑا بند ہو جائے، ختم ہو جائے، یعنی اس کی تعظیم اور احترام لازم ہے۔ بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ جاہلی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے، خصوصاً رجب کا، اور اس میں جنگ نہ کرتے، اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے۔ یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ وہ جنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کے نام پر قربانی بھی کرتے، گویا انہوں نے اس مہینے کو عبادت کا مہینہ قرار دیا۔ تاہم گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس ماہ میں عبادت کے مندرجہ ذیل طریقے رواج پا گئے، یعنی اور طریقے بھی آ گئے، صرف قربانی نہیں بلکہ کچھ اور چیزیں بھی شامل کر لی۔ بالکل ایسے ہوتا ہے نا کہ جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں تو ایک مین میل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ طرح طرح کی چٹپٹی چیزیں اور بھی لوازمات ہم شامل کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ایک بدعت شروع ہوتی ہے تو پھر وہ ایک تک نہیں رکتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے کام شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو دین آتا ہے بندے کے لیے، اس پر تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان خود سے کوئی دین ایجاد کرنے لگتا ہے اور پھر ہر شخص دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، آپ کہیں پر سٹاپ نہیں لگا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی وہ رجب کے مہینے میں نہیں تھی، اور نہ ہی یہ ان کی سنت تھی، یہ عربوں نے خود سے ایک اختراع کی تھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کام کرتے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ دور جاہلیت میں بلکہ دور اسلام کے بعد بھی جب دین کی تعلیمات آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر سے کم ہونا شروع ہوئی اور بہت سی بدعات نے رواج پا لیا، تو پھر مسلمان ہوتے ہوئے بھی لوگ اس مہینے کو بہت معزز اور محترم قرار دیتے، اور اس میں عبادت کے خود ساختہ طریقے انہوں نے رائج کر دیے جو کہ اصل سنت سے ثابت نہیں۔ وہ کیا تھے طریقے؟ پہلی چیز تو قربانی کا اہتمام۔ اس ماہ میں کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں جو کہ دور جاہلیت کی رسم ہے۔ جاہلی عرب العتیرہ کے نام پر اس مہینے میں بکری کی قربانی کیا کرتے تھے، یعنی اونٹ نہیں، بھیڑ نہیں، گائے نہیں، بلکہ بکری، اور ذبح کی گئی بکری کی کھال کسی درخت پر ڈال دیتے تھے۔ اسے رجبیتن، رجب والی قربانی کہا جاتا، یعنی جس بکری کی کھال درخت پہ لٹکی ہوتی تو اس سے لوگوں کو کیا پتا چلتا کہ یہ رجب والی قربانی ہے، یعنی مزید اہتمام کر لیا۔ ایک تھے کہ قربانی کی، پھر یہ کہ قربانی بکری کی، پھر یہ کہ اس کی کھال درخت پر۔ اب ان باتوں کا دین سے کیا تعلق؟ یہ تو انسانوں کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لا فرع ولا عتیرہ، فرع اور عتیرہ کچھ نہیں۔ اونٹنی کا پہلا بچہ جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا فرع کہلاتا، یعنی عربوں میں صرف عتیرہ نہیں تھی، فرع بھی تھا، اور اس کے علاوہ بھی بحیرہ اور صائبہ اور حام اور وسیلہ، جن کا تذکرہ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں۔ یہ مختلف طریقے تھے ان کے ہاں بتوں کے نام پر قربان کرنے کے، اور ان سب جاہلی عربوں کے خود ساختہ طریقے تھے۔ یہ ان کی اپنی اختراعات اور بدعات تھی جو انہوں نے دین کے نام پر، ثواب کے نام پر اور مختلف فائدوں کی خاطر ایجاد کر لیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہ تھے۔ خصوصی نماز کا اہتمام۔ بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی نماز صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں۔ رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو 12 رکعات 6 سلام سے پڑھی جاتی، جس میں سورۃ اخلاص کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھی جاتی ہے۔ یہ بدعت 4 صدی میں شروع ہوئی جس کی کوئی اصلیت نہیں۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء نے اجماع کے ساتھ اس نماز کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے،
یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے دین میں. دین تو مکمل ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس میں کبھی بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کوئی مخصوص سورت ہی پڑھی ہو اور پھر اس میں یہ کہ ہر رکعت میں وہ سورت 3 بار پڑھی ہو. جیسے یہاں پر انہوں نے سورت اخلاص اور اس کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورت القدر پڑھنے کا لکھا ہے، اور کئی لوگ بڑی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے بھی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ بہت سی من گھڑت قسم کی فضیلتیں اور فائدے بھی منسوب کر دیے گئے ہیں. تو اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں.